لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کی بہشت ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ مومن کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کا ایسے پابند ہو کر رہنا ہے جیسے جیل کا قیدی جیل کے عملے کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اور کافر چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ایمان کے بغیر اس کی طرف احکام متوجہ نہیں ہیں، عیش کرے جیسے مرضی ہو، آزاد رہے، یہ تو شتر بمہار ہے، جیسے مرضی جس طرح کا جانور ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو تو جدھر کو منہ آئے ادھر کو چلے۔ یہاں کافر کی مرضی جیسے رہے، یہ تو باقی تو آخرت میں دیکھا جائے گا نا۔ دنیا میں اس پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نماز روزہ وغیرہ جیسے احکام نہیں ہیں۔ دوسرا مطلب، جس طرح جیل خانے میں قیدی کا دل نہیں لگتا، مومن کا دنیا سے دل نہ لگے، اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو، اور کافر تو عیش کرے کیونکہ اس کا عیش ہے ہی دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی عیش نہیں، اس لیے مومن دل کو دنیا سے نہ لگائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے: الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، دنیا تو اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے لیے تو وہ اکٹھا کرتا ہے جس کی عقل نہیں، عقل والا تو آخرت کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ مسافر خانے کے اوپر آخر کون ہے جو اپنا مال بھی لگا لے، اپنی جان بھی لگا لے، اپنا وقت بھی لگا لے، کس پر؟ مسافر خانے پر۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، اصل وطن تو ہے جنت، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ اپنا وقت جان مال لگانا ہے۔ جو مسافر خانہ میں کما رہا ہو وہ مسافر خانے پر لگانے کے لیے نہیں کمایا کرتا، وہ اپنے گھر پر لگانے کے لیے کمایا کرتا ہے، اور ہمارا جان مال وقت سارا اسی دنیا کی محنت کے لیے لگ جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ ہو تو ہم نے تو مسافر خانے کے لیے کمایا۔ تیسرا مطلب، دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کی بہشت ہے۔ جب مومن اس دنیا سے جائے گا، اس کی روح قبض ہوگی تو اس کو یوں لگے گا کہ جیسے جیل خانہ سے چھوٹا اور اپنے گھر آیا، یعنی اس کو مرنے پر خوشی ہوگی، خوشی عیش ہوگا۔ اور کافر جب اس دنیا سے جائے گا تو آگے تو اس کے لیے عذاب تیار ہیں، اس لیے اس دنیا سے جانے پر وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے بہشت سے نکلا اور مصیبت میں آ کے پھنسا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے ایک اپنی ڈائری پر ایک جملہ لکھ دیا تھا، اور مطلب تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس جملے کو پڑھا جائے۔ اس پر لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا، یہ اللہ والے تھے بہت بڑے، لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا، در حقیقت تو مرزا اپنے گھر گیا۔ جو اس دنیا سے گیا وہ گھر گیا، جو جہاں ہے وہ تو مسافر خانہ میں۔ الحمدللہ۔